5 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح دیکھیں، نہ کسی صحابی نے اس طرح پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نئی ایجاد ہے ہماری جی 5 دن میں قرآن ختم کریں گے۔ ابھی حافظ صاحب ان سے پوچھئے 5 دن میں قرآن کیسے ختم ہوگا تراویح کے اندر، جب یعلمون تعلمون کے علاوہ یعلمون تعلمون یعلمون، بس آپ کو یعلمون تعلمون سنائی دے گا۔ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو مؤذن، یہ جو حافظ ہیں، یہ تراویح میں اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے فقیر کو کئی سال ہو گئے قرآن سننے کو نہیں ملا۔ یعنی مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت یہ اقرار فرما رہے ہیں کہ میں صورتوں سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مسجد میں جائیں تو یہ مسلط ہوتے ہیں غلط پڑھنے والے۔ 5 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح، پھر وہ یہ نہیں پتا کہ جی پورے رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، اور ایک قرآن کا ختم جماعت مستحبہ میں سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ نے ایک جماعت قائم کر کے قرآن 5 دن میں ختم کر بھی لیا تو ایک سنت ادا ہوئی نا۔ جو دوسری سنت ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنی، وہ کہاں گئی؟ تو اب میں نے یہ خود دیکھا ہے، یہ لوگوں کا تصور بن چکا ہے جی ہم نے تو قرآن سن لیا تراویح کے اندر، اب باقی دن چھٹی ہے۔ نئی چیزوں کی ایجاد میں یہ گڑبڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اہل سنت نئی چیزوں کی ایجاد میں سب سے آگے، اور ایجاد کرنے کے بعد بڑے فخر سے دیکھیں گے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے اب کافی چینلز کے اوپر ذرا دھیما معاملہ ہو گیا، ورنہ جو ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے مغرب کے بعد، اور جن صاحب نے اس کو ایجاد کیا وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے سارے چینل کو اس پہ لگا دیا۔ مغرب بھی لوگ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، اللہ ہی مالک ہے ان کے۔ اس کے بعد تراویح تو گول، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن جاری ہے جی 12 بجے تک، ایڈز بہت مل رہے ہیں، مالک خوش ہے چینل کا کہ جی زبردست قسم کے کروڑوں روپے کما لیے، لوگوں کو تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، دوسرا اختیار کرتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں، پھر علماء کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری ناکوں کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے نا، لگتا ہے بد مذہب ہو گئے، لگتا ہے پٹڑی سے اتر گیا۔ یعنی جو اصل دین بیان کرے، جو حق بات بیان کرے، وہ ہماری ناک کہتی ہے یہ فلاں ہو گیا ہے شاید۔ یہ تمہاری بدعتوں میں یس کرتے رہیں تو یہ پکا سنی ہے، اور بدعتوں کو کی نشاندہی کی جائے تو یہ تو لگتا ہے فلاں ہو گیا۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دے گا آدمی؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں۔